سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی، ٹھیک ہے نا، مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخنی رکھی ہوئی تھی، تو کو کتنے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا، بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی، انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے اچھا یہ اسی سے لیا نا، بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک سائیکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تے مار دیتے مسئلہ حل ہوتا، بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا. تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا. آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا. نہیں وہ حملی تھے، وہ حملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر، الزامی جواب، اینٹی وینم
ساڑھے کو تو پھر یہی گلا نے جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کسی کا عطا کردہ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کسی غیر اللہ میں غیر مستقل اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار ماننے سے شرک و برابری کیسے ثابت ہوگی؟ وہ پرانے کوڑ قسم کے تواڈے دلائل نے. یہ میں نے اس پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 لکھ دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے کہ جی ہم تو اللہ کی اطاعت سے مانتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز اطاعت ہی نہیں کر رہی کسی کو تو آپ کس نے اللہ کی اطاعت سے میں کہوں کہ اگر اللہ کی اطاعت سے ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں یہ تو خدا کی ڈیفینیشن کے خلاف ہو جائے گا. خدا تو کبھی یہ نہیں کہے گا. سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب مان لو اللہ کو چھوڑ کے. کیا تمہیں وہ کفر کی طرف ترغیب دے گا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے اور بعد اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور اس کی تعلیم کا درس بھی دیتے ہو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو. یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے من دون اللہ کون اس میں نے یہ آیت بھی بریف کی ہے. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے گا نا وہی آپ کسی کے لیے مان سکتے ہیں. اللہ چاہے گا آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا. آپ کہیں جی اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. فرعون ہی دوزخ میں جائے گا موسیٰ جائیں گے جنت میں کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے کلمات بدل جائیں گے اور جو کلمات بدل دے وہ اللہ ہی نہیں ہے. تو اللہ وہ ہے کہ اس نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے دعا کے لیے کہا صرف مجھے پکارو. وہ اپنی یہ والا معاملہ کسی کو عطا بھی نہیں کرے گا. ظاہری اسباب لادہ معاملہ ہے. نبی سامنے موجود آپ ان سے جا کے ضرور ریکویسٹ کریں. اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. غائب میں نہیں مدد کے لیے پکار سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور مسئلہ نمبر 3 ہے ahlsunnatpak.com پہ دعا صرف اللہ ہی سے. وہ آپ دیکھ لیں میں نے سارے اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے شرک ہو جائے گا. یہ پرانے بہانے سن بھائی. انجینئر صاحب تو پہلے انہوں نے